محترم مفتی اکرام صاحب، یہ جو قرآن حکیم ہے جس سے ہم ہدایت حاصل کرتے ہیں، اس کا اسلوب کیا ہے یہ فرمائیے سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، اسلوب کو اگر عام لفظوں میں اور آسان لفظوں میں ہم سمجھانے کی کوشش کریں تو اسلوب طرز کو، انداز کو، طریقے کو کہتے ہیں۔ جی ہاں، تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ قرآن جو ہدایت دیتا ہے اس ہدایت کا طریقہ کیا ہے، طریقہ کیا ہے، انداز کیا ہے، اس کی طرز کیا ہے، اس کا اسلوب کیا ہے۔ تو یہ جو اسلوب ہدایت قرآن کا ہے، اس پر جب ہم غور کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو ہدایت ہوا کرتی ہے یہ کبھی داخلی ہوتی ہے اور کبھی خارجی ہوتی ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ جب خارجی ہدایت کی ہم بات کرتے ہیں تو اس میں جو اللہ رب العزت کی جانب سے کتابوں کو نازل کیا گیا، اللہ رب العزت کی جانب سے رسولوں کو بھیجا گیا، اسی طرح سے جو منامات صادقہ ہیں، یہ خارجی ہدایات ہیں، کہ یہ کل ہی ہدایت بن کر ہی سامنے آتی ہیں، ٹھیک، جیسا کہ ابھی ڈیوائن اور ایکوائرڈ نالج کے اعتبار سے بات ہو رہی تھی۔ اور جب ہم داخلی ہدایت کی بات کرتے ہیں تو پھر ہم اس کو مزید بائفرکیٹ کرتے ہیں، مزید اس کو ہم ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ اس میں سے آپ کو ایک نظر آتی ہے وجدانی ہدایت، ایک نظر آتی ہے فطری ہدایت، اور ایک آپ کو نظر آتی ہے شعوری یا عقلی ہدایت۔ ٹھیک، وجدانی ہدایت کیا ہے کہ آپ کو اس کے حوالے سے خود بخود کوئی نہ کوئی اشارہ مل جاتا ہے، دل میں کوئی بات قرآن مجید فرقان حمید اس کی جانب اشارہ کرتا ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ فطرت اور نیچر کی جو ہدایت ہے اس کی اگر بات کرتے ہیں تو فطرت اللہ التی فطر الناس جميعا، یہ ہدایت کا اسلوب ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اور پھر اسی کے ساتھ جب آپ شعوری اور عقلی طور کی بات کرتے ہیں تو پھر اس میں آپ دیکھیے افلا تعقلون وہدیناہ النجدین، یہ آپ کو شعوری اور عقلی طور پر بات نظر آ رہی ہے۔ اسی فطرت میں ہمیں وہ ہدایت بھی نظر آتی ہے کہ جو اللہ رب العزت نے جبلی طور پر ہر ذی روح کو عطا کر دی۔ کیا بات ہے، اور یہ ہدایت وہ ہے کہ جس ہدایت کے حصول کے لیے کسی ذی روح کو تگدو یا کوشش نہیں کرنا پڑتی، پرندے کو یہ نہیں بتایا جاتا یا اس کو باقاعدہ کلاسز نہیں دی جاتی کہ تم نے اڑنا کیسے، بچے کو یہ نہیں بتایا جاتا کہ تمہارے غذا کا انتظام کیا ہے، وہ خود بخود اپنی ماں کی چھاتی کے ساتھ لگ جاتا ہے۔ بطخ اور مرغی، جی، بطخ اور مرغی دونوں کے انڈوں میں سے بچے نکلتے ہیں، لیکن مرغی کے بچے کو کون بتاتا ہے کہ پانی تمہارے تیرنے کی جگہ نہیں، اور بطخ کے بچے کو کون بتاتا ہے کہ یہ تمہارے کھیلنے کے لیے ہے۔ یہ وہ فطرتی جو ہے ہدایت جبلی ہے۔ پھر یہ ساری کی ساری ہدایات کی جملہ اقسام، چاہے وہ داخلی ہوں چاہے وہ خارجی ہوں، چاہے وہ داخلی کی یہ تمام قسم کی اقسام ہوں، یہ ساری کی ساری قرآن میں مختلف انداز میں ہمیں نظر آتی ہیں۔ لیکن اگر آپ یہ دیکھیے کہ سب کے لیے اگر آپ ایک ٹائٹل قائم کرنا چاہیں اور اس کو آپ ایک یوں سمجھیے کہ اوور ویو دینا چاہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ جب بھی کسی بھی فیلڈ کا فرد گفتگو کرتا ہے تو اس میں اس فیلڈ کے اثرات نظر آتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب ہم منطق کی بات کرتے ہیں تو منطق کی جو افراد ہوں گے سائیکولوجیکلی جب وہ بات کر رہے ہوں گے تو وہ شے کی جو ماہیت ہے اس پر کلام کر رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک، اسی طرح سے جب فلاسفرز گفتگو کریں گے وہ کسی چیز کی حقیقت کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ دیکھیے کہ قرآن مجید فرقان حمید جو ہے نہ حقیقت کا تذکرہ کرتا ہے جو ہے اصلاً، اور نہ ہی وہ ماہیت کی بات کرتا ہے، بلکہ وہ احکامات کی بات کرتا ہے۔ اور جب وہ احکامات کی بات کر رہا ہوتا ہے تو پھر اس میں یہ اسلوب اختیار کیا جاتا ہے کہ ہاں ان احکامات کو ذکر کرنے میں منطقی انداز اختیار کرنا ہے یا فلسفیانہ، چونکہ وہ رب ذوالجلال ہے اور اس کا کلام ہے، جیسا کہ قبلہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ کلام اللہ رب العزت کی صفت ہے، وہ لامحدود ہے، اور صفت جو ہے قدیم ہوا کرتی ہے، تو اس کے کمال میں کسی کو کوئی سوال ہی نہیں۔ تو اصلاً چونکہ قرآن کا جو اسلوب ہے وہ احکامات کو ذکر کرنا ہے۔ اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ جب بھی آپ کسی کو حکم دیتے ہیں اور آپ دیکھیں کہ جب قوانین بنائے جاتے ہیں، لاز ملک کے بنتے ہیں، تو آپ کو یہ تو کہا جاتا ہے کہ اگر آپ اس کے خلاف کریں گے، آپ اس قانون کو توڑیں گے تو آپ کو یہ سزا ہوگی۔ کبھی آپ نے یہ نہیں دیکھا ہوگا اگر آپ اس پر چلیں گے تو آپ کو یہ انعام ملے گا۔ لیکن قرآن مجید فرقان حمید دونوں چیزوں کو ڈسکس کرتا ہے، حکم ذکر کیا اور حکم کو ذکر کرنے کے بعد پھر وہاں ترغیب اور ترہیب دونوں چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ موٹیویشن بھی دی جا رہی ہے کہ یہ کرو، تمہارے لیے اجر اور ثواب ہے، اور دوسری جانب جو ہے زجر و توبیخ اور ترہیب کے ذریعے سے روکنے کا بھی حکم صادر ہے کہ اگر کرو گے تو تمہارا یہ نقصان ہے۔ اچھا، اس کرنے پر جو نقصان پہنچنا ہے آپ اس سے اپنے آپ کو روک نہیں سکتے، چونکہ اس کا جو فائنل رزلٹ ہے وہ قرآن ذکر کرتا ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، اور وہ جب کسی چیز کو نقصان کہہ دے پھر وہ ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہو سکتی، جس کو فائدہ کہہ دے وہ ہمارے لیے نقصان نہیں ہو سکتی۔ تو یہ ہدایت کا جتنا اسلوب ہمیں نظر آتا ہے یہ سارے کا سارا قرآن میں ہمیں نظر آئے، اور جہاں جس انداز اور جس طرز کا
ہدایت کا نور ہمیں چاہیے ہوتا ہے، قرآن اسی انداز میں ہمیں ڈسکس کر رہا ہوتا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، قرآن حکیم سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ قرآن کا اسلوب کیا ہے اور ہدایت کا دائرہ کار کیا ہے۔ انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔